You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کا محاصرہ کیا نا، اس سے پہلے ایک رات میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے 70,000 لوگ مسلمانوں کو ان عیسائیوں نے یہودیوں کی سازشوں سے مل کر قتل کر دیا تھا۔ بیت المقدس یروشلم کی گلیوں میں گھوڑے کا چلنا دشوار ہو چکا تھا، اتنا خون وہاں پر موجود تھا مسلمانوں کا۔ کچھ خون تو زمین میں رس چکا تھا نا، جب زمین وہ خون پینا بند کر دے تو اب اسے باہر نکالتی تھی، اب وہ خون گلیوں میں اسی طرح تر رہا تھا اور گھوڑوں کا چلنا، لوگوں کا چلنا محال ہو رہا تھا۔ لیکن یہ سلطان صلاح الدین ایوبی پھر بھی نہیں رکا۔ اس نے کہا میں یہاں پر اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنا چاہتا ہوں، اور اسلام کا جھنڈا بیت المقدس پہ بلند ہوا۔ سارے یہودی اور عیسائی سلطان صلاح الدین ایوبی نے جرمان بنائے، وہ ڈر رہے تھے اب سلطان صلاح الدین ایوبی ہم سے بدلہ لے گا، ہم نے 70,000 مسلمانوں کو ایک رات میں مارا ہے، یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ ویسے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی پاور اللہ نے بڑی عطا کر رکھی تھی۔ ہمارا وہ حکمران صبح تہجد کی نماز پڑھا کرتا تھا، ہمارا وہ حکمران مسجدوں کی زینت بنا کرتا تھا۔ اسے جب کسی بیرونی طاقت سے خطرہ لاحق ہو جاتا تھا، وہ اپنی دستار اتار کر اللہ کی بارگاہ میں کشکول بنا کر کہتا تھا، مالک ایوبی تیری بارگاہ میں رو رہا ہے۔ جس نبی پر 500 مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی درود پڑھتا ہے، تجھے اس نبی کا واسطہ دے کر سلطان صلاح الدین کہتا ہے میری مدد فرما۔ لوگوں نے دیکھا، پھر اللہ نے مدد بھی فرمائی سلطان صلاح الدین ایوبی۔ یہودی اور عیسائی پریشان تھے، اب سلطان صلاح الدین ایوبی ہمیں سے بدلہ لے گا۔ بیت المقدس کے دروازے کے باہر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر اعلان کیا، یہودیوں کیا چاہتے ہو، عیسائیوں کیا چاہتے ہو؟ وہ ڈر رہے تھے آج بدلہ لیا جائے گا۔ سلطان صلاح الدین کہنے لگے تم پریشان نہ ہو، میں اس نبی کا غلام ہوں جس نے فتح مکہ پر سارے کافروں کو معاف فرما دیا تھا، سارے کافروں کو معاف کیا تھا۔ لو آج محمد عربی کا غلام یہ اعلان کر رہا ہے سارے عیسائیوں کو میں معاف کر رہا ہوں، سارے عیسائیوں کو معاف کر رہا ہوں۔ وہ عیسائی جو بڑی تعداد میں موجود تھے، جوک در جوک آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ پر کلمہ طیبہ پڑھ رہے تھے، اے سلطان ہمیں کلمہ پڑھاؤ، ہم وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں ایسا دین عطا فرمایا ہے جو معاف کرنا سکھاتا ہے۔ ایک قبیلہ ان میں سے اسلام قبول نہیں کر رہا تھا، ایک قبیلہ ان میں سے اسلام نہیں قبول کر رہا تھا، تو وہ اسلام سے زیادہ نفرت کرتے تھے۔ تو ان کی ایک عورت آئی سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہنے لگی کہ میرے 4 بچے گم ہو گئے، اور آپ کا اسلام تو کہہ رہا تھا کہ فصلوں کو تباہ نہ کیا جائے، بچوں اور عورتوں پر ظلم نہ کیا جائے، بوڑھوں پر ظلم نہ کیا جائے، میرے بچے گم ہو گئے، اپنے سپاہیوں کو بھیجیں یروشلم کی گلیوں میں سے جا کر میرے بچوں کو ڈھونڈ کے لائے۔ چشم فلک یہ نظارہ دیکھ رہی تھی، وقت کا حکمران اپنے سر پر دستار پہنی، ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور 3 سے 4 سپاہیوں کو لیا جنگل میں چلے گئے۔ سارا دن اور ساری رات حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے 4 بچوں کو تلاش کرتے رہے۔ وہ عورت حیران تھی کہ وقت کا حکمران میرے بچوں کو تلاش کر رہا ہے۔ پھر جنگل سے بچے مل گئے، اس عورت کو جا کر دیے کہ تیرے بچے جو گم ہو چکے تھے بادشاہ وقت انہیں تلاش کر کے لا رہا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں یہاں پر ہمارے کونسلر کا پروٹوکول سنبھالا نہیں جاتا۔ وقت کا حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی جو آج چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہودیوں کے پاس، پوری دنیا کو وہ یرغمال بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں تعداد میں ٹوٹل وہ لاکھوں میں ہیں، مسلمان اربوں کی تعداد میں ہیں، لیکن مسلمان ان کا غلام بنا ہوا ہے۔ ان کو شکست دینے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی جنگل میں مزدوروں کی طرح بچے تلاش کر رہا ہے۔ اب بچے تلاش کر کے لائے نا جب سلطان صلاح الدین ایوبی، وہ عورت قدموں میں گری، کہنے لگی پہلے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دو۔
سارا قبیلہ مسلمان ہو